بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين۔ اور مجھے عالم بالا کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میری طرف تو وہی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میں تو بس واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرشتوں کا اوپر جھگڑا ہو رہا تھا تو مجھے اس جھگڑے کا کوئی علم نہیں۔ اب ممکن ہے کہ کسی کو پریشانی ہو جائے، لیکن یہ قرآن کی بالکل واضح آیت ہے، اور جو مجھے علم ہو رہا ہے وہ اس وحی کے ذریعے علم ہو رہا ہے مجھے۔ اور اس طرح کی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ اے رسول، یہ خبریں غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ میری طرف تو وہی بس اس لیے ہوتی ہے کہ میں تو واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ اب وہ فرشتوں کا جھگڑا وحی کے ذریعے جو بیان کیا گیا، اللہ نے بیان کیا، وہ اب قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ یقیناً میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، ٹھیک بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا، اکڑ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کافر یعنی انکار کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اس سے اونچے درجے والوں میں سے؟ اب یہاں پر ایک تو بات ہے دو ہاتھوں کی، جسے میں نے اپنے دو ہاتھوں سے حل کیا۔ قرآن کریم میں عربی زبان میں اردو زبان سے تھوڑا فرق ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں واحد اور جمع، ایک کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ 2 3 4 5 اس کو جمع کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ ہوتا ہے، اور پھر 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے۔ ہاتھ کو کہتے ہیں ید، 2 ہاتھوں کو کہتے ہیں یدین، جہاں سے یہ یدیہ ہے، میرے 2 ہاتھ یدیہ بن گیا، نون اس کا چلا گیا۔ اور جمع ہوتی ہے ایدن، اید یعنی 2 سے زیادہ ہاتھ۔ یہاں پر قرآن کریم میں 2 ہاتھوں کا تذکرہ ہے، اور دیگر جگہوں پر قرآن کریم میں جمع کا لفظ آیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، وہاں پہ جمع کا لفظ ہے۔ تو اب اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ قرآن نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یعنی یہ لفظ عربی زبان کے ظاہر بات ہے کوئی نئے لفظ تو نہیں آنے، تو وہی لفظ جو عرب سمجھتے تھے انہی میں اللہ نے بیان کیا چیزوں کو۔ تو یہ ان کے ذہنوں کے قریب ترین کے الفاظ ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ورنہ اس سے روکنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے میرے 2 ہاتھ ہیں اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، یا وہی 6 و 5 میں پڑ جائے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں یا 3 ہاتھ ہیں یا 8 ہاتھ ہیں یا 10 ہاتھ ہیں، یا کیا مسئلہ ہے؟
تو بتایا لیس کمثلہ شیء، تصور کرنے لگو گے تو تمہارے ذہن کے تصورات سے بالا تر۔ پھر اہل بیت اطہار نے بھی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، دست قدرت، اور یہ خلاف قرآن ہے۔ یاد رکھیے گا جو کہتے ہیں کہ مثلا حضرت علی نے خلق کیا، میں واضح طور پہ کہا کرتا ہوں چاہے بعض لوگوں کو پرابلم ہو جائے، کیونکہ مشرک ہو کے مرنے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑی ہدایت کی طرف آ جائے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا یہ مکے کے مشرکوں سے بھی بدتر عقیدہ ہے۔ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کس نے آسمان و زمین خلق کیے تو یہ مشرک بھی کہتے ہیں اللہ نے، یعنی خلقت میں شرک تو مشرک یہ والے بھی نہیں کرتے مکہ والے میں۔ آج دنیا میں بعض لوگوں نے اپنی بدبختی اور جو اندھا دھن سنتے ہیں بغیر قرآن پڑھے، قرآن سے ان کا تعلق کوئی نہیں، ان کو ٹریک سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ پس اہل بیت اطہار نے واضح فرمایا کہ مراد خدا کا دست قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خلق کیا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی لے کے بیٹھ گیا جیسے انسان، جیسے کوئی یہ مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں اور وہ مٹی گیلی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بنا کے برتن بن جاتا ہے۔ ایسے اللہ نے بیٹھ کے آدم کو بنایا، پھر اس میں پھونک ماری، ہماری طرح اس کا منہ تھا اور وہ پھیپھڑے بھی تھے جہاں سے ہوا مثلاً پھونکی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، ہم تو ناقص ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نقائص اور عیبوں سے پاک ہے، وہ کائنات کی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہ اکیلا خالق ہے۔ اور بعض لوگ جو فراڈ کرتے ہیں قرآن کی آیات سے کہ قرآن نے کہا ہوا ہے حضرت عیسیٰ بھی خلق کرتے تھے، وہاں بتایا ہوا ہے کہ تو میرے امر سے مٹی سے ایک پرندہ خلق کرتا تھا، یہ خلقت ہوتی ہے اللہ جیسی، پھر تو میرے اذن سے اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے اذن سے پرندہ بنتا تھا۔ کتنی دفعہ اللہ نے بتایا تاکہ مریض لوگ مس یوز نہ کر سکے اس کو، لیکن جو مریض ہے وہ مریض ہے۔ فی قلوبہم مرض، توحید سے اٹھا کر شرک کے اندر دھکیلنے کا مرض جن کو ہے ان کو ہے۔ وہ خلق کا مجازی معنی ہے، خلق کا اصل معنی ہے عدم سے وجود میں لے کر آنا، عدم سے کوئی وجود میں لے کر نہیں آ سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی عدم سے وجود میں لے کر چیزوں کو نہیں آ سکتا۔ اور آپ آیات کو دیکھیں، میں جو وضاحتیں کروں بے شک ان کو آپ نہ، خود الفاظ قرآن کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس سے کیا تصویر بنتی ہے، اور اہل بیت اس کی تفسیر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے نام پر جو جھوٹ گڑا گیا ہے اس کے اندر سے کوئی الٹی چیز نکل آئے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو اور بیچ میں سے کچھ اور نکل آئے۔ یہ قرآن نے بتایا گزر چکا، جو شروع سے اس درس میں شامل تھے سورہ آل عمران میں، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب میں سے جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا پھیرتے ہیں، یعنی اللہ کی باتوں کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور یہ کام اب بھی ہوتا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی، وہ کرپٹ جو دین بتانے والے تھے، وہ بھی پیسے کھا کر یہ کام کرتے تھے، آج بھی پیسے کھا کر یہ کام کیا جاتا ہے۔ ورنہ جس نے اچھی طرح قرآن مجید کو دیکھا ہوا ہے وہ ڈرے گا خدا سے کہ اگر میں خود شرک کروں تو میرے اوپر جنت حرام ہے، تو اگر میں نے 100 بندہ اور مشرک بنا دیا تو پھر اللہ میرے ساتھ کیا کرے؟ مشرک پر جنت حرام کر دی۔ بس اب یہ پھر 2 ہاتھ کیوں کہے اور وہاں پہ زیادہ ہاتھ کیوں کہے؟ یہ عام محاورہ ہے کہ جس سے مراد، یعنی میں نے اس کو باقی چیزوں کی نسبت زیادہ اہتمام سے اور زیادہ گویا کہ امپورٹنس دے کر بنایا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے مثلا، اور مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ پوری توجہ اور پوری اہمیت کے ساتھ یہ کام کرنا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ مثال ہے، کوئی بندہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہو اور دوسرے ہاتھ سے اگر تو ساتھ والا بیٹھا تو کہتا ہے یار دونوں ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑو، تمہاری مہربانی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ۔
ورنہ مراد اس میں اللہ کے دو ہاتھ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ورنہ وہ تین ہاتھوں سے مراد جمع والی آیات بھی موجود ہیں۔ صدق اللہ العلی